اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی 21st کلاس کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس میں ہم دیکھیں گے مدینہ ہجرت کرتے وقت مختلف واقعات جو کہ پیش آئے، اور اس میں انشاءاللہ جتنے بھی واقعات پیش آئے وہ سارے کے سارے آج ہم کمپلیٹلی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سلائڈز میں ساتھ ساتھ لگاتی جاتی ہوں۔ آج کے ٹاپکس کیا ہوں گے؟ صحابہ کی سٹوریز ہم دیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے امیگریٹ کیا مدینہ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر قریش نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کو روکنے کی کیسے کوشش کی اور دارالندوہ میں کیا پلاننگ کی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑنے لگے ہیں تو باقاعدہ تیاری کیسے کی گئی، وہ ساری تیاری ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد کچھ صحابہ جن سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رستے میں ملاقات ہوئی، جو کہ اس وقت صحابہ نہیں تھے لیکن بعد میں پھر وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو رستے میں یعنی جن سے ملاقات ہوئی اور وہ کیا واقعات پیش آئے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر ان دی اینڈ اس سے ہم لیسنز دیکھیں گے، اس پورے واقعے سے لیسنز ہم کیا سیکھتے ہیں، اور وہاں پر انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی اس میں کیا کیا انہیں مشکلات پیش آئیں اور ان کے کیا کیا واقعات تھے۔ اس میں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ان کا واقعہ آلریڈی ہم لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور ڈیٹیل میں ان کی ہم نے لائف ہسٹری بھی ڈسکس کر لی، اور وہ تھی حضرت ام سلمہ اور ان کے پہلے ہسبینڈ حضرت ابو سلمہ اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جنہوں نے ہجرت کی تھی یا ان کے بعد جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ تھے حضرت عامر بن ربیعہ، اور ان کی جو وائف تھیں ان کی زوجہ تھیں حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان دونوں نے ہجرت کی۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم نے ہجرت کی۔ ان سب کی کوئی خاص سٹوریز ہمیں نہیں ملتی ہیں، لیکن یہ سب کو کلیئر تھا اور واضح ہو چکا تھا کہ اب ہم نے جو ہجرت کرنی ہے وہ چھپ کر کرنی ہے، سیکریٹلی کرنی ہے، کسی کو بتا کے ڈکلیئر کر کے اعلانیہ نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے آلریڈی قریش کا ظلم ام سلمہ پر ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سب چھپ کر رات کے وقت یا دوپہر کے وقت جب سب قیلولہ کر رہے ہوتے اس وقت سب نے ہجرت کرنا شروع کی اور سب مدینہ خیر و عافیت سے پہنچنے لگے۔ اس کے بعد صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جن کی سٹوری ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے جب ہم نے بلال بن حبشی کی سٹوری پڑھی تھی اور عمار بن یاسر کی سٹوری پڑھی تھی، اور ان کے والد یاسر اور سمیہ ان کی مدر، ان کی سٹوریز ہم نے جب پڑھی تھی، یعنی یہ سارا جو غلام طبقہ تھا جن پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ جب ہم نے سٹوریز پڑھی ہیں اس وقت ہم نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سٹوری پڑھی، واقعہ پڑھا، اس میں بھی میں نے ان کی ہجرت کا ذکر کیا تھا۔ ان کی ہجرت کے وقت کیا ہوا کہ یہ بھی ایک غلام تھے عبداللہ بن جدعان کے، لیکن سنس اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی عبداللہ بن جدعان کی تو یہ آزاد تھے، لیکن ایون آزاد غلام کو بھی وہ سٹیٹس اس معاشرے میں نہیں دیا جاتا تھا جو کہ قریش کے لوگوں کو ان کے اپنے قبیلے اور یہ پروجنی کی وجہ سے حاصل تھا، یہ نسل اور اس پوری اپنے یہ قبیلہ وغیرہ کو جو بلونگ کرتے تھے لوگ، ان کو جو سٹیٹس حاصل تھا وہ عام انسان کو چاہے وہ آزاد ہو اس کو البتہ یہ حاصل نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے صہیب رومی وہاں پر ایز این آزاد انڈیویجول، انڈیپینڈنٹ انڈیویجول وہاں پر رہ رہے تھے مکہ میں۔ انہوں نے جب ہجرت کا سوچا اور ہجرت کرنے کے لیے اپنا سامان وغیرہ سارا سمیٹا، اپنی کنجی جو تھی، کنجی پوری ان کا جو پیسہ مال وغیرہ ہوگا یا کوائنز ہوں گے جو بھی، وہ سب انہوں نے ایک جگہ پر دبایا، اور نکلنے کے لیے جب روانہ ہونے لگے تو قریش کو پتہ چل گیا، اور قریش نے انہیں گھیر لیا ہتھیاروں کے ساتھ اور بولا کہ یا تو تم یہ سارا کچھ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ بھی چھوڑو اور تم بھی ادھر ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، تم بالکل یہاں سے جا نہیں سکتے۔ تو صہیب رومی نے پہلے تو ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ فائٹ کی باقاعدہ، لیکن وہ جانتے تھے کہ سنس یہ زیادہ ہیں میرے ساتھ تعداد میں اور میں اکیلا ہوں تو میں کیا کر لوں گا۔ تو صہیب رومی نے انہیں آفر کی کہ اگر کیا ایسا
تمہارے خیال میں بہتر ہوگا کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا سارا جو مال ہے، کنجی ہے، میرے جتنے بھی کوائنز وغیرہ، میرے جتنے بھی درہم وغیرہ تھے، وہ سب میں نے کہاں چھپا کر رکھے ہیں، یا سونے کے سکے وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ میں نے کہاں چھپائے ہیں، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے؟ تو اس پر ان کا ایگریمنٹ ہو گیا، اور وہ قریش کے جو لوگ بھی تھے ان کو انہوں نے صہیبہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ جی یہ میرا مال ہے اور وہاں پر چھپا ہوا ہے، تم لے سکتے ہو۔ اس بات پر وہ وہاں سے چلے گئے، اور صہیبہ رومی ایون انہوں نے جو اس وقت ان کے پاس تھا، اونٹ تھا اور باقی بھی جتنا سامان تھا وہ بھی سارا انہوں نے چھین لیا، اور بالکل خالی ہاتھ، نہ کھانا نہ پینا نہ گھوڑا نہ اونٹ، کوئی سواری نہیں، بالکل پیدل وہ وہاں سے نکلے ہیں، اور الٹیمیٹلی مدینہ پہنچے ہیں یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے، باقی صاحب اپنی سواریوں پہ جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی نکلے بھی نہیں ہیں، ان سب کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، ٹھیک ہے، تقریباً کافی دیر لگ جائے گی ابھی، لیکن صہیبہ رومی جو ہیں وہ سنس پیدل نکلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کی بھی بات پہنچے تھے، اور انہی کی تعریف میں پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 نازل ہوئی تھی، جو کہ آلریڈی ہم نے پڑھ لی تھی پہلے جب صہیبہ رومی کا ذکر آیا تھا، لیکن یہ بار بار کچھ چیزیں ہم ریپیٹ کریں گے تاکہ چند صحابہ کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ کو یہ باتیں ہمیشہ یاد رہیں۔ تو یہ جو آیت ہے 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی ہی مہربانی شفقت کرنے والا ہے۔ تو جب صہیبہ رومی پہنچے ہیں مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ریسیو کیا، تو وہ اس حالت میں تھے کہ رینگ کے زمین پہ باقاعدہ کرالنگ کر کے آ رہے تھے، اور ان کے پورے جسم پر، سر پر، ہر جگہ پہ ڈسٹ، ریت ہی ریت لگی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریسیو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو تمہاری یہ تجارت اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، یہ تجارت کہ تم نے سارا مال انہیں دے دیا اور خود تم اللہ کی خاطر مدینہ کی طرف تم نے ہجرت کر لی۔ تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور اس واقعے کے بارے میں پھر یہ آیت، یہ خوشخبری آپ کو سنائی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، باقاعدہ مکہ کے کعبہ جو سینٹر میں تھا مکہ کے، وہاں پر جا کے جو بھی امپورٹنٹ اعلان کیا جاتا تھا یا تو وہ کعبہ سے کیا جاتا تھا یا پھر کسی پہاڑی پر چڑھ کے، صفا اور مروہ پہ چڑھ کے کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کعبہ میں جا کے باقاعدہ اوپنلی اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، اور جس کسی میں طاقت ہے اور جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی اس کے بچے یتیم نہ ہوں یا اس کی ماں یہ دن نہ دیکھے یا اس کی بیوی بیوہ نہ ہو، تو وہ چاہے تو میرے ساتھ آ کے لڑ لے اور مجھے روک لے، تو میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو یہ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپنلی ڈکلیئر کر کے ہجرت کی، اور آپ کے ساتھ 20 صحابہ تھے، آپ سب نے اکٹھے ہجرت کی۔ اور یہ جو واقعہ آتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ صرف واحد حضرت عمر ہی ایسے صحابی تھے جنہوں نے کہ اس طرح باقاعدہ اعلان کر کے ہجرت کی، اور یہ ہمیں یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے، حضرت عمر کی بہادری اور ان کا بیسکلی ہمت کا پتہ چلتا ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد زیادہ تر میکسیمم صحابی جو تھے وہ آلریڈی ہجرت ساتھ ساتھ جنہوں نے کر لی، سب کی سٹوریز ہمیں نہیں پتہ چلتی، سب کے قصے ہمیں نہیں پتہ، میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ جو ارلی ہجرت اینڈ مکہ کا جو فیز ہے اس کی بہت زیادہ سٹوریز مینشن نہیں ہے بکس میں، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے مسلمانوں نے عروج کا زمانہ دیکھا تو ویسے ویسے وہ سارا کچھ باقاعدہ ہسٹری، تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے شامل کیا۔ تو صحابہ جو کہ اب مکہ میں رہ گئے تھے وہ کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں یہ سب کیوں رہ رہے، ان دونوں کا تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ بچپن سے ہم یہ سٹوریز ہجرت کی ہماری بکس میں ہوتی تھی، مجھے یاد ہے اردو اور اسلامیات کی بک میں کہ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلانا ہے، ٹھیک ہے، سب کو یاد ہوگا یہ، ابھی یہ سٹوریز ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ پھر زید بن حارثہ کو کیوں روکا گیا تھا؟ زید بن حارثہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے،
اور آپ کو ایز اے غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ کیے تھے. ٹھیک ہے، بعد میں منہ بولا بیٹا کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام نے ختم کر دیا تھا، لیکن سورۃ الاحزاب جب نازل ہوگی 4 ہجری میں جا کے تب یہ کانسیپٹ ختم ہوگا. فی الحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہی ہیں، تو ان کو وہاں پر چھوڑا گیا تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کی خواتین ہیں یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھر کی خواتین ہیں ان کو لے کر آئیں گے یہ. ٹھیک ہے، تو پیچھے اب رہ کون گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون تھا؟ حضرت سودا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیکنڈ وائف تھیں، دوسری زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت ابوبکر کے گھر میں حضرت اسما تھیں، ان کی بیٹی، بڑی بیٹی جو کہ آلموسٹ 15 سال کی تھیں اس وقت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن سے آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں تھیں، تو ان سب خواتین کو حضرت زید بعد میں پھر لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جب ہو رہے تھے تو قریش ڈیفینیٹلی الرٹ ہو گئے، اور ان کو پتا تھا کہ اب یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر جائیں گے، اور اس سے پہلے کہ آپ ہجرت کر جائیں اور کہیں اور جا کر سارے مسلمانوں کو پناہ مل جائے، امان مل جائے، اور وہ محفوظ ہو جائیں، اور وہ ہمارے خلاف ایک طاقت بنا کر واپس ہم پہ حملہ کرے، اور ہمارے ان کا جو اپنا دین تھا اس کو خطرہ پڑ جائے، ان کی تجارت کو خطرہ پڑ جائے، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کے جو اکانومی ہے وہ سب تہس نہس ہو جائے. اس سے پہلے کہ یہ سب ہو ہم پلاننگ کریں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے روک دیں. تو دارالندوہ میں یہ پلاننگ کی گئی، اور دن کے وقت دارالندوہ میں سارے قریش کے سردار جمع ہوئے، جس میں کہ ابو لہب اور مطعم بن عدی کو نہیں بلایا گیا. مطعم بن عدی کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ کیونکہ وہ شروع سے ہی ان کی بہت زیادہ سمپتھیز، ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ تھی، اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ واقعہ ہوا تھا کہ سارے کے سارے سب کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، اور ایک گھاٹی میں سب کو جا کر رہنا پڑا تھا ابو طالب سمیت. آپ کو یاد ہوگا آلموسٹ 9 نبوی میں یا 10 نبوی میں یہ ہوا تھا واقعہ. تو اس میں جب واپسی کیسے ہوئی تھی؟ مطعم بن عدی اور بھی کچھ لوگ تھے، ان سب کی انوالومنٹ کی وجہ سے، ان سب کے کہنے اور پریشر ڈالنے کی وجہ سے قریش کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو واپس آنے دیا گیا تھا. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہیں اور وہاں سے واپس آئے ہیں، اس وقت ابو لہب جو ہے وہ اپنی امان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے چکا تھا، ختم کر چکا تھا، یعنی آپ کا ویزا ختم ہو چکا تھا، آپ مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے. تب بھی مطعم بن عدی ہی تھا جس نے کہ اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا، اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھیراؤ کر کے آپ کو اندر لے کر آئے تھے، کعبہ میں آپ نے طواف کیا، اور اس کے بیٹے آپ کے ساتھ ساتھ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ شخص تھا جو کہ کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہمدردی رکھتا تھا اور ساتھ بھی دیتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ قدر اللہ کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس کی ایز اے مشرک ہی یہ فوت ہو چکا تھا. بدر سے پہلے یہ ختم ہو چکا ہوگا. صحیح، تو ان دونوں کو نہیں بلایا گیا. ابو لہب کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ کیونکہ وہ بنو ہاشم کا سردار تھا، تو بنو ہاشم کے بندے کو ہی نقصان پہنچانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اسی میں ابو لہب کو بلایا جائے، یہ ان لوگوں کو مناسب نہیں لگا. کیونکہ الٹیمیٹلی ٹرائبلزم کا مسئلہ تو تھا کہ میرے قبیلے کا بندہ ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے میرے سامنے، تو لوگ مجھ پہ باتیں کریں گے، لوگ کیا کیا مجھے گالیاں دیں گے، کیا کچھ نہیں کہیں گے کہ میں نے یہ ہونے کیسے دیا، چاہے اس کا دین ایمان کچھ اور ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا مسئلہ تھا لوگوں کے سامنے، تو اس لوگوں کے لیے، قریش کے ان سرداروں کے لیے، تو اس وجہ سے ابو لہب کو سائڈ پہ رکھا گیا. تو یہ سارے سردار جب جمع ہوئے ہیں تو ان سرداروں کے ساتھ ہی موجود تھا ابلیس. ابلیس اس وقت اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. ابلیس کون ہے؟ ابلیس شیطانوں کا سردار ہے جو کہ اصل میں جن ہے، لیکن اس وقت وہ انسانی شکل میں آیا، ایک شیخ بن کے، نجد سے ایک شیخ آیا ہوا ہے. اس حیثیت سے اس نے باقاعدہ دارالندوہ میں پارٹیسپیشن کی، اور یہ سیرت کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ساری کی ساری کتابوں میں، چاہے وہ جس بھی لیول آف اوتھینٹسٹی پر ہے، سب کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ابلیس بھی انسانی شکل میں اس محفل میں موجود تھا. تو جب ڈسکشن شروع ہوئی ہے، اور سب سے پہلے جب ایک شخص نے، جو کہ سب سے پہلے تھا ابو الاسود، اس نے سب سے پہلے یہ مشورہ دیا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کیا جائے
کہ یہاں سے بس نکال دیا جائے، اس شہر سے، اس ملک سے، عرب سے ہی انہیں نکال دو، اور اس طرح ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس پر ابلیس جو کہ موجود تھا وہاں پر، اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل اچھی بات نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ یہ کتنے عمدہ اور میٹھے طریقے سے باتیں کرتے ہیں، یہ تو جہاں بھی جائیں گے لوگوں کا دل جیت لیں گے اور باقی قبیلوں کو اکٹھا کر لیں گے اور اپنی ایک فورس، ایک طاقت بنا لیں گے اور دوبارہ تم پر چڑھ دوڑیں گے، تو اس طرح مت کرو، کوئی اور تجویز سوچو۔ اس پر ابو البختری جو تھے اس نے کہا کہ اچھا ایسے کرتے ہیں، ان کو امپریزن کرتے ہیں، قید کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قید کر لیا جائے گا تو پھر اسی قید کے دوران ہی ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو اس پر یہی جو ابلیس موجود تھا وہاں پہ محفل میں، اس نے کہا کہ نہیں، اگر تم لوگ ان کو قید کرو گے تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ تو ہر وقت ان پر جان مال قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر تم نے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا وہ تو آ کر واپس تم پہ حملہ کریں گے اور تمہیں ان کو تمہارے قبضے سے چھڑوا کر لے جائیں گے اور تم تو کچھ نہیں کر سکو گے، کوئی اور تجویز سوچو۔ اس پر ابو جہل نے پھر کہا کہ میری ایک اور رائے ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اس رائے پر پہنچ نہیں پا رہے، تو وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہر قبیلے میں سے ایک مضبوط اور صاحب نسب اور بہادر نوجوان کا انتخاب کرتے ہیں، ہر قبیلے میں سے، ٹھیک ہے، اور ہر قبیلے کا وہ بندہ تلوار اٹھائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار کر نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور سنس تلوار ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگی تو کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا، جب کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا تو بنو ہاشم اب سب سے تو دشمنی نہیں کر سکتا نا، سارے قبیلوں سے تو بدلہ نہیں لیں گے وہ لوگ کہ جی تم نے ہمارے بندے کو مارا تو اب ہم تمہارا ایک بندہ ماریں گے، یا ہمارے درمیان جنگ چھڑ گئی، سب سے وہ بدلہ لے ہی نہیں سکیں گے، تو الٹیمیٹلی ہم قصاص دیں گے، پیسہ دیں گے ان کو، بنو ہاشم کو، اور یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا، دیت دے کے، خون بہا دے کر ہم انہیں راضی کر لیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس پر ابلیس نے کہا یہ ہے بات جو اس شخص نے کہی ہے، یہی رائے ہے، یہی ہو کر رہے گا، یہ ابلیس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس پر سب نے اتفاق کیا اور یہ محفل دار الندوہ میں ختم ہو گئی، اور یہی وہ محفل ہے جس کا کہ ذکر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اس واقعے کا ذکر بھی کیجئے، یعنی اور جب ایک سیکنڈ، اس کے اوپر دراصل وہ رائٹنگ آ رہی ہے، میں اپنا موبائل آن کر لوں اور موبائل میں سے پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں جی۔ تو اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے، جبکہ کیا ہوا، یہ جو ایڈیشن ہے بیچ میں، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بیچ میں ایڈ کیا گیا ہے تاکہ اس آیت کو پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ نہ کیا جائے، بلکہ باقی اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر تھا، اور بیچ میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ وقت بھی تو یاد کرو جب کیا ہوا تھا، جبکہ کافر لوگ آپ کے نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، مختلف تدبیریں کر رہے تھے، یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ بہترین مضبوط تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سارے تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتے ہیں، اور بیسٹ پلاننگ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ اس آیت میں اسی واقعے کا باقاعدہ طور پر ذکر ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا، اسی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خبر پہنچا دی کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی یہ پلاننگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جانے کی تیاری کیجئے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی تیاری کی اجازت مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن دوپہر کو جب سارے قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے کر گئے، اور بعد کے مورخین نے یا بعد کے جو سیرت کے رائٹرز ہیں، سیرت نگار ہیں، ان سب نے ڈیٹ جو ڈیوائز کی ہے، موسٹ جو قریب کلوز ڈیٹ ہوگی اس کی، وہ 26 صفر جو ہے وہ نکالی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 26 صفر کا وہ دن تھا، 13 نبوی کی بات ہو رہی ہے، اور پیر کا دن تھا۔ پیر کے دن کا ہمیں کیسے پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن میں نے
ہجرت کی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ پیر کے دن کا تو سب کو کنفرم تھا، اس کے بعد اس ڈیٹ کو نکالا گیا ہے، فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے ہجرت کرنے کے لیے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر فدا، کیا واقعی میرے جانے کی بھی آپ کے ساتھ اجازت مل گئی ہے؟ یعنی رسول کا کمپینین، رسول کا ساتھ میں دوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا. وہ اس بات پر حیران تھے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور تم میرے ساتھ جاؤ گے. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہاں پیچھے سے دیکھ رہی تھی، پردے کے پیچھے سے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی بھی خوشی کے آنسو بھی رو سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشی کے آنسو روتا ہو، جب تک کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا اس دن کہ جب انہیں اجازت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی، اور وہ خوشی کے آنسو رو رہے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 اونٹ تیار کر رکھے ہیں اور ان کو میں نے خوب کھلایا پلایا ہے. ان کے اندر پانی کو باقاعدہ سٹور کیا ہے. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اونٹوں کو نمک کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ میکسیمم پانی پئیں اور ان کا وہ جو ہمپ ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا جائے اور پانی اس کے اندر سٹور ہوتا جائے، اور وہ پھر رستے میں یہ لوگ یوز کر سکتے ہیں. جو بھی ٹریولر ہوگا وہ رستے میں اس پانی کو یوز کر سکتا ہے. اور اس کو میں نے خوب کھلایا بھی ہے. ببول کے پتے باقاعدہ کھلا کر اس کو خوب تیار کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی پورا اماؤنٹ دوں گا، اس کے لیے پے کروں گا، پھر میں اس کو لوں گا اور اس کو استعمال کروں گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں کیا اور میرا اونٹ کیا یا کچھ بھی چیز کیا، آپ میرے ساتھ حیا کرتے ہیں، میرے ساتھ غیرت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جتنی یعنی تمہیں ریوارڈ کی ضرورت ہے اتنی ہی مجھے ریوارڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں تھا، یہ بیچ میں سے میں نے اخذ کیا ہے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف یہ فرمایا کہ ہاں میں اس کو پے کروں گا تبھی میں لوں گا. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی جب بدر کا بھی موقع آیا تھا نا، اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پیدل چلتے تھے اور سواری لیتے تھے باری باری. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے اجر کی اتنی ہی مجھے ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ یہ فرمایا تھا، لیکن یہاں پر میں اس میں سے ایک پوائنٹ اخذ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو باقاعدہ خریدا، اور اس کے بعد حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابو بکر کے لیے کھانا وغیرہ سارا جو شروع سے تیاریاں یہ ڈیفینیٹلی چل رہی تھی، انہوں نے وہ سارا کچھ ایک چادر میں باندھا، اور ایک چادر میں باندھ کر جب چادر کو اوپر سے ٹائی اپ کرنا تھا، مطلب یہ کہ اوپر سے جب اس کو کسی بھی دھاگے یا رسی سے یا بیلٹ سے جو باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جب کرنا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا. تو اس پر انہوں نے پھر اپنی جو انہوں نے خود بیلٹ پہن رکھی تھی، جس سے انہوں نے جو بھی اپنی اسکرٹ یا شلوار اس کو باندھا ہوا ہوگا وہ بیلٹ اتاری، اس کو آدھا کیا، آدھی بیلٹ سے انہوں نے اپنے آپ کو ہی باندھا، اپنے کپڑوں کو ہی باندھا، اور باقی بیلٹ کو کے ساتھ انہوں نے اس کھانے کی پوٹلی کو باندھا، اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے حضرت اسماء بنت ابو بکر جو ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذات النطاقین، the women of the 2 belts. ٹھیک ہے. the person with the 2 belts. اس وجہ سے حضرت اسماء کا یہ ٹائٹل ہے، اور یہ ان کی سعادت بھی ہے کہ انہوں نے ہجرت کے موقع پر اس طریقے سے مدد کی، تیاریوں میں بیسکلی مدد کی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وہاں سے نکل گئے، اور نکل کر کہاں گئے یہ فی الحال ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اصل میں ہجرت کا وقت جو ہے وہ رات کو ہی شروع ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر ابھی صرف ساری پلاننگ وغیرہ ہی چل رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں وغیرہ رکھی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے دن کے وقت. ٹھیک ہے. ابھی باقاعدہ مدینے کے لیے ابھی نکلیں گے نہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وہاں پر موجود نہیں تھے، اسی وقت کہیں ابو قحافہ جو ہیں، جو کہ بیسکلی حضرت ابو بکر کے والد ہیں، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ اسلام کب قبول کرتے ہیں؟ فتح مکہ کے بعد. ابھی بھی یہ بوڑھے انسان ہیں اور اندھے ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت تو اتنے بوڑھے ہو چکے تھے فتح مکہ کے بعد کہ باقاعدہ ان کو چارپائی پر لٹا کر لایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے باقاعدہ کلمہ پڑھا تھا اور الٹیمیٹلی اسلام قبول کر لیا تھا، اور مسلمان ہو کر پھر یہ فوت ہوئے تھے. اور حضرت ابو بکر اس وقت رونے لگے تھے جب ابو قحافہ اسلام قبول کر کے لائے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابا بکر تم کیوں روتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میری کتنی بڑی خواہش تھی کہ ان کی جگہ پر ابو طالب ہوتے اور وہ اسلام قبول کرتے، اور پھر آپ کو کتنی خوشی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ الفاظ تھے جو کہ حضرت ابو بکر نے اس وقت کہے تھے جب ان کے والد ابو قحافہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو یہاں پر ابو قحافہ کا کیا رول ہے، ان کا کہیں کہیں سیرت میں ذکر آتا ہے، ایک بعد میں فتح مکہ پہ جا کر آئے گا، ایک یہاں پر ہے، اور ایک اس سے پہلے بھی ہم ان کا ذکر پڑھ چکے ہیں جب حضرت ابو بکر مختلف غلام خرید رہے تھے مسلسل. جو غلام مسلمان ہوتا تھا اس پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خرید لیتے تھے. تو ابو قحافہ نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے برے سودے کرتے ہو، یہ کیا سودا ہوا کہ تم اتنے مظلوم سے اور اتنے کمزور سے غلام خرید لیتے ہو. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، یہی تو اچھا سودا ہے بیسکلی. تو ابو قحافہ نے یہاں پر کیا کہا، اسما کا مذاق اڑایا اور اسما سے کہا کہ دیکھو ذرا، تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا، سارا کچھ اپنے ساتھ لے گیا. تو حضرت اسما جو تھیں وہ کافی عقل مند تھی، انہوں نے ایک پوٹلی میں کنکر سے ڈالے اور جا کر ابو قحافہ کو پکڑایا اور دکھایا کہ نہیں دیکھیں، یہ مال میرے والد میرے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. تو ابو قحافہ نے ہاتھ لگایا، اس وقت تک اندھے ہو چکے تھے، نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا. تو ہاتھ لگایا اور کہا کہ ہاں واقعی یہ تو مال چھوڑ کر گیا. تو وہ چلے گئے. حالانکہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کا سارا مال لے گئے تھے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا پیچھے، صرف اس لیے کہ ہجرت کے وقت رستے میں یا پہنچ کر کسی بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پیچھے ان کو دینے کے لیے ان کے 4 بچے پیچھے اور ایک وائف پیچھے رہ چکی تھی، حضرت اسما اور ان کے بعد جو عبداللہ. یہ 2 بچے جو ہیں ان کی پہلی وائف سے تھے، اور پہلی وائف مشرکہ تھی تو ان کو حضرت ابو بکر طلاق دے چکے تھے. جو دوسری ان کی زوجہ تھی وہ مسلمان تھی، اور ان سے اگلے 2 بچے حضرت عائشہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آگے. تو 4 بچے تھے فی الحال، 5 ویسے ٹوٹل حضرت ابو بکر کی 5 اولادیں تھیں. آخری بیٹی ان کی ہوگی جب آپ حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہونے والی تھی نا، تو اس وقت انہوں نے کسی اور سے بھی شادی کی تھی، مجھے ان کا نام نہیں پتا. ان سے حضرت ابو بکر کی بیٹی ہونے والی تھی، تو حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہوگی، اور ڈیتھ کے آلموسٹ 7 منتھس کے بعد پھر ان بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو یہ ابو قحافہ کا یہ واقعہ ہوا. اس پر حضرت اسما کی عقل مندی 15 سال کی تھی، لیکن ان کی عقل مندی دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے فوراً جواب دیا اور فوراً معاملے کو سنبھال لیا. اور ہمارے 13 14 15 سال کے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیسے دماغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم سب کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عقل، حکمت اور دانائی سے فیصلے کرنے اور دانائی سے جواب دینے اور باتیں کرنے کی توفیق دے. آمین. تو اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریش کا یہ ارادہ ہے رات کے وقت حملہ کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری چادر اوڑھ کر میرے ہی بستر پر لیٹ جانا رات کے وقت، اور میں رات کے وقت ہی یہاں سے نکل جاؤں گا. تو رات کے وقت پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر لٹا دیا گیا، اور قریش جو تھے وہ تلواریں لے کر آ چکے تھے اور ارد گرد سارا گھیر چکے تھے. ٹھیک ہے، گھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت باہر نکلے ہیں، اور سورہ یاسین کی جو آیات ہیں وہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں. اور سورہ یاسین کی جو آیت ہے، میں نے سورہ یاسین کی آیت نہیں رکھی، میں وہ آپ کو سنا دیتی ہوں دیکھ کر. تو سورہ یاسین کی جو آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میں اس کو کھول بھی لوں اور آپ کو بتاتی ہوں. جی، تو یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بنا دیا ہم نے درمیان ان کے سامنے سے ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار، پھر ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، پس وہ نہیں دیکھ پاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر، ان کے سروں پر مٹی بھی پھینکی، اور یہ آیت ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو پھر وہ دیکھ نہیں پاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور فجر سے پہلے وہاں سے نکل چکے تھے. اور ٹارگٹ کیا تھا کہ کہاں پر پہنچیں گے، غار ثور میں پہلے پہنچیں گے، جو کہ مکہ سے تقریباً 5 میل دور تھا، اور وہاں پر ہم گزاریں گے 3 راتیں، اور تیسرے دن وہاں سے ہم نکلیں گے. یہ پلاننگ تھی. اور صرف یہی پلاننگ نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے بھی باقاعدہ لوگوں کو بھی تیار کیا گیا تھا کہ وہ کس طرح سے بیچ میں انوالو ہوں گے اور
مدد کریں گے. تو یہ سارا کچھ ہم دیکھتے جائیں گے. سب سے پہلے ہم یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس میں دیکھیے یہ جہاں پر آپ کو پنک سٹار نظر آ رہا ہے یہ مکہ ہے, ٹھیک ہے. اب اوپر دیکھیے, اوپر نارتھ کی طرف جب ہم جاتے ہیں جہاں پر ریڈ سٹار ہے یہ مدینہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیدھا سیدھا یہ ریڈ لائن نظر آ رہی ہے نا, یہ ریڈ لائن جو ہے یہ وہ رستہ ہے, وہ ہائی وے ہے بیسکلی, جس کو نارملی یوز کیا جاتا تھا, جو کہ قریش نارملی جس کے ذریعے سے مدینہ پہنچا کرتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیسائیڈ کیا, فیصلہ کیا کیا گیا کہ پہلے ہم نیچے کو جائیں گے, بالکل اس کے اوپوزٹ, مدینہ سے بالکل اوپوزٹ ساؤتھ کی طرف نیچے جبل سور کی طرف جائیں گے. وہاں پہ غار سور میں پناہ لیں گے, 3 راتیں وہاں گزاریں گے تاکہ قریش ہمیں ڈھونڈتے ہوئے کہیں اور ہی نکل جائیں اور وہ پا بھی نہ سکیں, ڈھونڈ بھی نہ سکیں, اور اس طریقے سے یہاں سے ہم حفاظت میں رہیں. اور وہاں سے پھر جب مدینہ کی طرف نکلے بھی ہیں تو یہ گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. اب یہ یلو ڈاٹ جو ہے یہاں پہ, یلو سٹار جو ہے یہاں پہ جبل سور ہے, ٹھیک ہے, بالکل اوپوزٹ. اس سے اب دوسری طرف کو مڑیں گے تو جہاں پہ بلو سٹار نظر آ رہا ہے جدہ کی طرف, ٹھیک ہے. تو جبل سور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر گئے ہیں جدہ کی طرف, وہاں سے گھوم کر, اب دیکھیں یہاں سے بھی سیدھا جا سکتے تھے لیکن سیدھا نہیں جا رہے, باقاعدہ مکمل تیاری, مکمل پلاننگ, تدبیر کی جا رہی ہے کہ ہر طریقے سے اسباب دنیا اختیار کیے جا رہے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں. اور کر کون رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو 100% توکل تھا اللہ تعالیٰ پر. ان کے توکل میں تو 1% بھی کمی نہیں تھی, اتنا زیادہ توکل تھا, پھر بھی اپنی تیاری مکمل ہے. تو توکل کا بیسکلی معنی ہی یہ ہے کہ 100% تیاری کی جائے. اگر آپ کا ایگزام ہے, آپ احسان کے لیول کی تیاری کریں گے, ایکسیلنٹ لیول کی مکمل تیاری کر کے پھر معاملہ اللہ پر چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ کچھ میں نے کیا بھی نہیں ہے کہ بس اللہ سے دعا کر لی اللہ مجھے پاس کر دے گا. کسی بھی معاملے میں, کسی بھی معاملے کو ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. تو جدہ کی طرف جا کر پھر ایک الگ ہی راستے سے اوپر گئے. اب یہ اس زمانے میں اب سڑکیں تو بنی نہیں ہوتی تھی, نہ باقاعدہ پراپر کنسٹرکشن تھی, صحرا ہی صحرا تھا. اب الگ راستہ ڈھونڈنا کوئی آسان کام تھا نہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک باقاعدہ ایک ایکسپرٹ گائیڈ کو ہائر کیا گیا, اس کو رکھا گیا, اس کو پیسے دیے گئے, اس کی مدد سے, جو کہ اس وقت تک مشرکی تھا, اس کی مدد سے مدینہ تک پہنچے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ اگلی سلائیڈ پہ ہم دیکھیں گے. تو یہ بیسکلی غار سور تھا. پہلے اس کی پکچر دیکھ لیجئے. غار سور کیسا تھا جبل سور کے اوپر, یہ بالکل چھوٹی سی اوپننگ, بہت ہی چھوٹی سی, کہ باقاعدہ لیٹ کر آپ کو اس کے اندر سے انٹر ہو کے اندر داخل ہونا پڑے گا. تو ابھی اگر غار سور کو دیکھیں تو وہ تھوڑی سی, اب اس کی جو انٹرنس ہے نا بڑی ہو چکی ہے اور اندر بھی تھوڑا سپیس زیادہ بن چکا ہے. اس کی کیا وجہ, سمپل جیولوجی کیا کہتی ہے, جو جیوگرافک سائنسز وغیرہ ہیں, جیوگرافی جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھی انسان جو بھی وہاں جاتے ہیں آتے ہیں تو ان کے پیروں سے مٹی لگ لگ کے وہ گھستی جاتی ہے جگہ, تو تھوڑی تھوڑی مٹی ہٹتی رہتی ہے. تو کتنے ملینز بلینز آف لوگ ابھی تک جہاں پہ آپ سوچیں جا چکے ہوں گے زیارت کرنے کے لیے. تو اب اس کا سائز بڑا ہو چکا ہے, لیکن پہلے یہ پکچر ہے ہمارے پاس, ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹا سائز ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پناہ لی. اور یہی غار سور میں جو پناہ ہے اسی کا ذکر سورۃ التوبہ کی اس آیت میں آتا ہے, جو کہ ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے, اور یہ بھی پکچر ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اب کیا پلاننگ کر رکھی تھی. اسماء بنت ابو بکر کا رول ہم نے پڑھ لیا کہ انہوں نے کھانے پینے کا باقاعدہ سامان وغیرہ باندھ کر دیا, ذات النطاقین وہ کہلائیں. اس کے بعد ان کے جو چھوٹے بھائی تھے عبداللہ بن ابو بکر, ان کی ذمہ داری یہ لگائی, اور وہ حضرت اسماء سے چھوٹے تھے, اراؤنڈ 12-13 سال کے ہوں گے اس وقت. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ ذہین تھے اور تیز دماغ والے تھے. تو ان کا ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ وہ مکہ کے بازاروں وغیرہ میں پھریں گے, سرداروں وغیرہ کے پاس سے گزریں گے, اور جو بھی انہیں کوئی خبر مل جائے گی وہ خبر سنتے رہیں گے, اور الٹیمیٹلی دن کے کسی بھی ٹائم پر یا رات کو وہ وہاں پہنچیں گے ہمارے پاس اور خبر پہنچائیں گے, اور کھانے پینے کا بھی جو سامان وہ پہنچا سکیں وہ پہنچا دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ خبریں دینے کے لیے اور کھانا پینا دینے کے لیے حضرت عبداللہ بن ابو بکر کو یہ ذمہ داری دی گئی. اس کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو یاد ہوگا یہ کون تھے, یہ ان غلاموں میں سے ایک غلام تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا, خریدا تھا بیسکلی. تو ان کی ذمہ داری کیا لگائی گئی کہ یہ بکریوں کا جو پورا فلاک ہوتا ہے اس کو لے کر نکلیں گے, اور حضرت ابو بکر جب اپنا کام کر کے, حضرت عبداللہ جب اپنا کام کر کے واپس گھر جا چکے ہوں گے تو حضرت عامر بن فہیرہ نکلیں گے, اپنی بکریوں کو وہ چراتے رہیں گے, اور جتنے بھی فٹ سٹیپس ہوں گے, پاؤں کے نشان بنے ہوئے ہوں گے, وہ سارے کے سارے
घुटमुट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिट जाएंगे, तो किसी को भी पता नहीं चल सकेगा कि किसने कहाँ पर किस तरफ ट्रेवल किया है। ठीक है, अब वो लोग कुरैश के लोग जिन्होंने के बाकायदा प्लानिंग की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करने की, और अब जब उन्होंने चादर हटाई और देखा कि बिस्तर पर तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है, तो उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। अब उनको क्यों नहीं कुछ कहा? क्योंकि अगर वो उनको कुछ कहते तब तो अबू लहब और सारे बदला लेने के लिए फौरन खड़े हो जाते कि भाई इनका तो कोई कसूर नहीं था, तुमने इनको मार कैसे दिया। ठीक है, तो उनको उन्होंने छोड़ दिया, और फिर डेफिनेटली वो अब उनका अगला काम क्या था, अगला टास्क क्या था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढें। तो ढूंढने के लिए क्या किया जाता है? उस जमाने में यही काम किया जाता था, जो स्पाई होते थे, जासूस होते थे, उनकी मदद ली जाती थी। वो कदमों के निशानों के जरिए से सेहरा में, या फिर ऊंट के निशानों के जरिए से, या ऊंट की जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, बेसिकली बिठे वगैरह होती है, उसको देखकर भी उनको कोई आइडिया हो जाता था। ये उनकी अपनी साइंस थी, डेफिनेटली वो लोग एक्सपर्ट्स थे, उनको पता है, वो फाइंड आउट कर लेते थे कि कौन सा शख्स किधर गया है, कहाँ गया है। ठीक है, तो हजरत आमिर फिर उस सारे निशानों को मिटाते थे। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उरैकत, ये अभी यहाँ पर ये कौन थे, एक सेकेंड, हाँ जी, ये अभी यहाँ पर मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन ये बाद में मुसलमान होंगे। ठीक है, और इनका नाम अब्दुल्ला बिन अरकत भी है और अब्दुल्ला बिन उरैकत भी, दोनों नाम लिखे हुए आते हैं। और इनकी जिम्मेदारी ये एक्सपर्ट गाइड थे। इनकी जो जासूस होते हैं ना, जो रास्ता पूरा जिन्हें पता होता है, अलग अलग रास्ते पता होते हैं, वो पहुंचा देंगे, ये वो थे। एक्सपर्ट स्पाई भी थे। तो जैसे प्राइवेट स्पाइज हम हायर करते हैं ना, बिल्कुल वो वाला चक्कर है ये। तो इनको हायर किया गया और इनको कहा गया कि आप 3 रातें गुजरने के बाद जब तीसरे दिन की सुबह हो जाएगी, तब आपने हमारे पास पहुंचना है फजर के वक्त, और फिर हमें एक नए रास्ते से लेकर जाना है। तो ये सारे लोगों को इंगेज किया गया, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ये हिजरत की गई। और यहां तक हुआ क्या बेसिकली, अब हम वापस जाएंगे पिछली वाली स्लाइड्स पर। कुरैश को, अब हम ये स्टोरी सारे हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि कुरैश के जो सरदार थे वो फिर भी गारे सौर की एंट्रेंस पे पहुंच गए। ठीक है, पहुंच गए तो हुआ क्या कि ये मकड़े ने जाला बना दिया। तो ये फिर कैसे हो गया इतनी तैयारी के बावजूद? तो कुरैश ने भी फिर, मैंने जैसे कि बताया, एक जासूस को रखा और उसको बोला कि भाई तुम हमें ढूंढ कर दो। तो इतनी तैयारी के बावजूद वो लोग इतने एक्सपर्ट्स होते थे कि उसने ये बता दिया कि यहां तक कोई ना कोई पहुंचा है, ये जबले सोर के ऊपर कोई ना कोई आया है, इसके बाद मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो ये कुरैश के जो सरदार थे वो तलवारें लेकर यहाँ पर पहुंच गए, और यहाँ इस मकाम पर मौजूद थे जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये सिर्फ नीचे एक नजर डाल लेना तो इनको हमारे कदम नजर आ जाएंगे और ये हमें देख लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि फिक्र ना करो, परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। जब भी कोई 2 लोग अकेले होते हैं तो तीसरा अल्लाह होता है। ये इस आयत में भी मेंशन्ड है। ये आयत नाजिल हुई, और ये आयत नाजिल कब हुई? बेसिकली सूरत तौबा नाजिल हुई थी मदीना के भी एंड फेज पे। ठीक है, आप समझे ऑलमोस्ट 10 नबवी में ऑलमोस्ट, या 9th नबवी में, बेसिकली 9 to 10 नबवी के दरमियान में ये सूरत नाजिल होना शुरू हुई। और ये नाजिल हुई, काफ़ी लंबी सूरत है, 9 नबवी में ही बेसिकली तबूक का वाक़या हुआ था ना, तो उसके बाद ही ये सूरत बेसिकली नाजिल हुई है। तो ये जो आयत है इसमें अल्लाह ताला ने इस पुरानी बात को मेंशन किया, और अल्लाह ताला ने बताया कि तुम सब की, अगर तुम सारे के सारे भी मदद ना करो ना अल्लाह के रसूल की, तो अल्लाह के रसूल की मैंने खुद मदद की जब वो अकेले थे इस गार के अंदर, और उनके साथ उनके सिर्फ एक साथी मौजूद थे। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु। जी, तो ये आयत हम पढ़ रहे थे सूरत तौबा में। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। जब कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से, लिसाहिबिही, साहिब कौन होता है? सहाबी, वो जो आपके साथ हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं, वो वाहिद सहाबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में किया गया है, उनको बाकायदा तौर पे सहाबी कहकर लिसाहिबिही, समझ आ रही है? नाम किस सहाबी का था कुरान मजीद में? वाहिद सहाबी जिनका नाम मेंशन्ड है वो है हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनका जिक्र सूरतुल अहज़ाब में आता है। बाय नेम सिर्फ वो सहाबी शामिल है, और उसके अलावा अगर कोई सहाबी
مینشنڈ ہیں قرآن مجید میں، جن کو باقاعدہ صحابی کہا گیا ہے قرآن میں، وہ حضرت ابو بکر ہیں، اور وہ یہاں سے اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے، اور سب متفق ہیں اس واقعے پر کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر موجود تھے. یہاں پر غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ صرف اور صرف حضرت ابو بکر. اور پھر بھی کوئی اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرتا ہے، یا ان کے صحابی ہونے پر کوسچنز لگاتا ہے، یا نعوذ باللہ ان پر اور الزامات لگاتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی بہت بڑی غلطی پر ہے، وہ گمراہی پر ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں باقاعدہ اس آیت سے یہ ثبوت مل جاتا ہے. اور یہ اس طرح کی جو آیات ہے یہ خصوصاً ہم لوگوں کو آنی چاہیے، کیونکہ دا ادر پارٹی، ان لوگوں کو، وہ جو اہل سنہ والجماعہ نہیں ہیں، ان کو ہمارے خلاف سب پتہ ہے، ساری باتیں، لیکن ہمیں جب اس طرح کے پروفس کی بات ہوتی ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ سب پتہ ہونا چاہیے. تو جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینہ، تو اللہ تعالیٰ نے اتار دی اپنی سکینت علیہ ان پر، وأیدہ بجنود، اور ان کی مدد کی اپنے لشکروں کے ساتھ. لشکر کون سے؟ یہی جو پچھلی پکچر میں ہم دیکھ رہے تھے، ابھی اس پر ہم واپس جاتے ہیں. اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر کی مدد کی. لم تروہا، نہیں تم نے دیکھا ان کو. نہیں تم نے دیکھا ان کو کا کیا مطلب ہے؟ یہ بعد میں آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، 9 نبوی میں جا کے، اور 9 ہجری میں جا کے. پہلے بھی میں نے شاید نبوی کہہ دیا تھا، 9 ہجری، اور یہ 1 ہجری میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تم سب نے دیکھا نہیں ہے اس کو، لیکن اس طرح اللہ نے مدد کی ان کی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات وہی بلند تر ہے. اللہ ہی کے کلمات ہیں جو کہ اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کن جنود کے ذریعے سے کی، اس کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو مسند امام احمد جو کتاب ہے نا، امام احمد بن حنبل نے جو لکھی ہے، جو گیدر کی ہیں احادیث، اس میں یہ ضعیف حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ مکڑے نے اس کیو کے منہ پر، غار کے منہ پر باقاعدہ جالا بنا لیا تھا، اور وہ جالا کافی پرانا سا تھا. یہ تو بس جالے کی پکچر لگی ہوئی ہے نا، جالا کافی پرانا سا تھا کہ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا، یہاں کیسے کوئی انٹر ہو سکتا ہے جب آگے جالا لگا ہوا ہے. اور اب باقی جو احادیث ملتی ہیں ہمیں، جیسے ایک کبوتر نے، کہیں کسی کبوتر نے وہاں پہ سامنے فرنٹ پہ انڈے بھی دیے ہوئے تھے، اور ایک درخت بھی وہاں پہ جھکا ہوا تھا کہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا اندر، درخت کی شاخیں ہی شاخیں تھی آگے. وہ سب بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں، یعنی ان کے تو ہمیں کوئی لنکس ملتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ جو اسپائڈر ویب والی بات ہے، مکڑے کے جالے والی، اس کا البتہ ہمیں ضعیف حدیث میں ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بھی اور بھی بہت سارے ذریعوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا دن آ گیا. ٹھیک ہے، یہ رات کو اس طرح کا واقعہ ہوا، یا پچھلے دن یہ واقعہ ہوا. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں، بالکل نئے رستے سے جانے کے لیے جدہ کی طرف گئے ہیں، اور وہاں سے نئے رستے پر وہ شخص انہیں لے کر گیا، اور مدینہ کی طرف، یہ جو گرین لائن نظر آ رہی ہے، اس سے سفر کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، طریق الہجرہ. اور اس کے اوپر جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رستے میں ملاقات ہوتی ہے کسی سے. وہ کون تھے؟ وہ تھے سراقہ بن مالک. اب ان کو کیسے، ان سے ملاقات کا کیا چکر ہے؟ بیسکلی بات پھیل چکی تھی، اور اب قریش نے یہ کیا، یہ مشہور کر دیا کہ جو بھی ان 2 سواروں کو پکڑ لے گا صحرا میں، اب صحرا میں بہت سارے بدوؤں کے قبیلے تو ہوتے ہیں نا، بدو لوگ ادھر ادھر اپنے خیمے بنا کے تو رہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی تجارتی قافلے سفر تو کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی ان کو ڈھونڈ لے گا تو ہم ان کو 100 اونٹ تحفے میں دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اب سب تک مشہور ہو چکی تھی، ساروں نے سن لی تھی. تو یہ جو سراقہ بن مالک ہے، اس نے بھی یہ بات سن لی تھی، اور یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، یہ بدو تھے سارے، یہ بیٹھا ہوا تھا. تو ایک شخص اس کے پاس آیا ہے، اور اس نے آ کے بتایا، اس کے اپنے قبیلے کا تھا، اس نے آ کے بتایا کہ جی میں نے ابھی 1-2 لوگوں کو دیکھا ہے جاتے ہوئے کہیں پر. تو سراقہ سے ان سے خبر سن چکے تھے، اور ان کو لالچ ہوا کہ نہیں بھی، پیسے تو سارے کے سارے میں ہی لوں گا، اونٹ سارے کے سارے میرے، پیسے نہیں اونٹ. تو اس سراقہ نے ان کو یقین دلا دیا،
اچھا یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے لیکن فی الحال یہ مسلمان نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو یقین دلا دیا کہ نہیں بھائی وہ نہیں ہوں گے, وہ تو فلاں فلاں شخص ہے, میں ان کو جانتا ہوں, انہوں نے وہاں سے جانا تھا, چھوڑو ان کو. تو جب بات ذرا ٹھنڈی ہو گئی یا سب بھول بھال گئے تو سراقہ گئے ہیں اپنے گھر کے اندر یا خیمہ جو بھی تھا, باقاعدہ تیر کمان وغیرہ اٹھائی ہے, اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں. آپ وسلم تو اونٹ پر تھے نا, اور حضرت ابوبکر یہ باقاعدہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور گھوڑا لے کر, گھوڑا اب تیز چلتا ہے, گھوڑا لے کر نکلے ہیں, اور جہاں پر اس شخص نے بتایا تھا وہیں پر الٹیمیٹلی یہ پہنچ گئے. اور جو بدو ہوتے ہیں, بدو رہتے ہی صحرا میں ہیں, ان کا صحرا میں آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, انہیں پھر بھی زیادہ رستوں کا آئیڈیا ہوتا ہے, صحرا سے ان کی واقفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سراقہ بن مالک نے دیکھا کہ آگے دو سوار جا رہے ہیں اونٹ پر, تو یہ ان کو باقاعدہ پیچھا کرنے لگے. لیکن انہوں نے دیکھا جب بھی یہ پاس پہنچتے ہیں تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ باقاعدہ چیخنے لگتا اور پیچھے کو ہوتا اور ان کو پیچھے گرا دیتا. اور یہ اس پر حیران ہوئے کہ پہلے تو میرے گھوڑے نے کبھی یہ کام نہیں کیا, یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اس کے بعد یہ دوبارہ آگے کو نکلے, اور ان کے پاس وہ ہوتے تھے اس زمانے میں نا, ازلام کہتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے, تیر ٹائپ کے ہوتے تھے جن کو پھینک کر بیسکلی یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. فیوچر پریڈکشن ہوتی ہے نا, جیسے آج کل یہ ٹیرو کارڈ ریڈرز اور پالمسٹ اور وغیرہ وغیرہ ایگزسٹ کرتے ہیں, تو یہ ان کا یہ میتھڈ تھا, یہ میتھڈالوجی تھی. تو وہ تیر سے پھینک کر ان سے یہ فیصلہ کرتے تھے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو ایک دم سے ان کے اور آپ وسلم اور حضرت ابوبکر کے درمیان میں دھواں سا بھی آ گیا. اب ان کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا, انہوں نے سوچا کہ میں چیک کر ہی لوں. تو انہوں نے وہ تیر سا ازلام جو ہے اس کو پھینکا, تو فیصلہ یہ نکلا کہ نہیں تم واپس مڑ جاؤ. لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کہ نہیں جی میں تو جاؤں گا اور ان کو پکڑوں گا, 100 اونٹ کا مسئلہ ہے, 100 اونٹ کا معاملہ ہے, مجھے تو اونٹ چاہیے. تو یہ آگے گئے ہیں تو دوبارہ ان کے اونٹ نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا. تو اس پر یہ کہتے ہیں, اور یہ خود اپنی کہانی سناتے ہیں, اپنا قصہ, اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا, مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی اور ہی سلسلہ ہے, کوئی اور ہی معاملہ ہے, میں ان کو نہیں پکڑ سکتا, تو کچھ اور ہی یہاں پہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو آواز دی. ڈیفینیٹلی وہ اونٹ پہ تھے, اونٹ اتنا تیز تو نہیں چلتے, گھوڑے زیادہ تیز چلتے ہیں, تو اونٹ پر تھے وہ, اور انہوں نے آواز دی تو کہ رکیے, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, آپ حفاظت میں ہیں, میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رک گئے اور یہ ان کے پاس گئے, اور انہوں نے حضرت سراقہ جو تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ جو کوئی بھی ہیں آپ مجھے لکھ کر دیجئے کہ آپ مجھے امان دیں گے جب کبھی بھی آپ کی حکومت ہوگی, جب کبھی بھی آپ جیت جائیں گے, فتح آپ کو ملے گی. تو بیسکلی ان کی دانائی اور ان کی عقل مندی دیکھیے, حالانکہ یہ بدو تھے, شہر کے لوگ بھی نہیں تھے, لیکن ان کی عقل دیکھیے کہ ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ اس شخص کا جو معاملہ ہے نا یہ بہت ہی آگے جانے والا ہے, الٹیمیٹلی یہ فتح کرنے والا ہے اور حکمران بننے والا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے لکھ کر پناہ دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے پر یا جس چیز پر بھی, ان کو باقاعدہ چمڑا ہی لکھا ہوا ہے کتابوں میں, لکھ کر ان کو دیا کہ ہاں جب ہم فتح ہوگی, سب کچھ ہوگا, تو تمہیں امان دی جائے گی. تو حضرت سراقہ یہ لے کر جب واپس مڑنے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں ایک بات بتاؤں کہ کیا ہی وہ دن ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے. تو اس پر سراقہ جو کہ ایک بدو تھے, بدو ٹرائب سے, بہت ہی جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ, اور کسرا کون, پرشین امپائر کا کنگ, بادشاہ, 2 امپائر تھی نا بہت بڑی سلطنتیں جو تھی, رومن امپائر تھی اور پرشین امپائر تھی, سپر پاورز جو تھی اس زمانے کی. تو اس کے بادشاہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پریڈکشن بتا رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کہ جی ایسا ہوگا کہ وہ جو بادشاہ ہے کسرا, اس کے کنگن تم پہنو گے, تم بدو پہنو گے. تو اس پر وہ حیران ہوا, اور حیران ہوئے حضرت سراقہ, اور انہوں نے کہا کہ کسرا وہ جو پرشین امپائر کا جو بادشاہ ہے, کنگ ہے, جیسے بھی انہوں نے عربی میں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ کسرا. تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور چلے گئے, اور حضرت ابوبکر بھی چلے گئے, اور یہ واپس مڑ کر واپس پہنچ گئے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا بھول گئی, یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھتا تھا کہ حضرت ابوبکر جب میں پیچھا کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر مسلسل کبھی ایک سائڈ پہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کبھی دوسری سائڈ پہ جاتے تھے, کبھی پیچھے آتے تھے, کبھی آگے آتے تھے, کہ کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ نہ ہو جائے اور وہ مسلسل پروٹیکٹڈ رہیں, حفاظت میں رہیں. تو یہ حالت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کچھ
تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو سراقہ پھر واپس پہنچ گیا, اور واپس پہنچ کر کچھ عرصے کے بعد سراقہ نے سب کو بتا بھی دیا کہ اس طرح میں نے دیکھا تھا اور میں نے انہیں جانے دیا. تو اس پر قریش نے شاعری لکھی, جو کہ باقاعدہ ابن اسحاق کی جو کتاب ہے اس میں موجود ہے. شاعری لکھی کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا, بہت ہی خراب کام کیا. تو اس پر سراقہ نے جواب بھی دیا کہ اگر تم میری جگہ ہوتے اور جو میں نے دیکھا وہ تم دیکھتے تو تمہارا بھی یہی فیصلہ ہوتا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر آگے جاتے گئے. تو یہ واقعہ جو بہت مشہور ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے ام معبد کا. ام معبد اور ان کے جو شوہر تھے وہ یہ بھی بدو قبیلے سے ہی تھے, بدو تھے یہ لوگ بھی, اور انہوں نے بھی صحرا میں خیمہ لگایا ہوا تھا, اور وہاں پہ یہ اکیلی موجود تھیں, اور ان کے شوہر کہیں ارد گرد کھانا پینا ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر ان کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے, میرے شوہر لینے کے لیے گئے. تو خیمے میں ہی سائڈ پر ایک بہت ہی بوڑھی بکری موجود تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری سے دودھ نکال لیں. تو ام معبد نے فرمایا کہ بھئی یہ تو بہت ہی بوڑھی ہو چکی ہے, یہ تو دودھ وودھ نہیں دیتی, یہ تو بہت ہی پرانی بات ہو گئی کہ اس نے کبھی دودھ دیا ہو, اب تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمیں اجازت تو دیجیے. تو اس خاتون نے جب اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ نکالا تو دودھ ڈیفینیٹلی وہ دینے لگی. یہ میریکل تھا, معجزہ تھا, اور ایسے معجزات ہمیں سیرت میں بہت زیادہ ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اس کے بعد شق قمر, اور اس کے بعد بہت سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. انہی میں سے ایک یہ واقعہ ہے. تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی. تو وہ دودھ سب نے پیا اور دودھ وہاں پر بچ بھی گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر وہاں سے چلے گئے. تو ان کے شوہر جب واپس آئے انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ واقعہ ہوا تھا, 2 شخص آئے تھے, انہوں نے ایسے کیا اور ایسے دودھ نکلا, اور یہ ان کا حلیہ تھا. تو اس پر ان کے شوہر نے بتایا کہ یہی تو 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں قریش نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے, اور یہ ان میں سے جو ایک شخص ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے. تو ام معبد کو بھی آپ دیکھیے, حالانکہ بدو تھیں, صحراؤں میں رہنے والے لوگ, لیکن کتنے عقل مند تھے اور کتنا زیادہ دانائی, اور فوراً سنتے ہی کیسے عمل کرتے تھے. اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ اگر ہمیں سن کے کچھ سچ پتا چلے نا, اچھا ایسا ہے, اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گی, ہو جائے گا, کر لیں گے, بعد میں بدلیں گے ہم. آج کوئی پتہ چل جائے نا, اچھا فجر تو فرض ہے, اور موٹیویٹ بھی کر دو کسی کو, جی فجر پڑھنی ہوتی ہے, وہ پھر بھی نہیں اگلے دن صبح اٹھے گا. ہمارے یہ حالات ہیں, ہمیں عمل کرنے میں, عمل کی تبدیلی میں اتنی دیر لگ جاتی ہے, اور یہ لوگ کیا ہوتے ہیں فوراً کے فوراً مان رہے ہیں, فوراً عمل کر رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت ام معبد نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا, اور یہ دونوں میاں بیوی پھر انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل پر جب کلاس کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پر جب کلاس کی تھی, تو اس میں ہم نے ام معبد کے بارے میں بھی پڑھا تھا, اور انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن دی تھی, آپ کو ڈسکرائب کیا تھا آپ کے حلیہ مبارک کو, وہ بھی ہم نے وہاں پر پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ واقعہ تھا جہاں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا, اور پھر حدیث ہم تک پہنچی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اس کے علاوہ بھی دوران سفر بہت سارے واقعات ہوئے, چھوٹے چھوٹے بڑے واقعات یہی تھے. ان چھوٹے واقعات میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر کی ملاقات رستے میں بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی, اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے لوگ موجود تھے. تجارتی قافلہ کہیں پہ جا رہا ہوگا, 70-80 لوگ تھے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام اسلام دیا, اسلام کی دعوت دی, دعوت اسلام, جس پر وہ سارے کے سارے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عشاء کی نماز بھی ادا کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل ترین وقت میں بھی دعوت کو چھوڑا نہیں, بلکہ جہاں جب موقع ملتا تھا اپنا پیغام ضرور آگے پہنچایا. ٹھیک ہے, اور بیسکلی مقصد ہی یہ تھا, ہمارا جو مقصد ہے اس کو ہم نے آگے لے کر ہی چلنا ہوتا ہے, حالات چاہے فیزیبل ہیں یا انفیزیبل ہیں, یا بالکل ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں, انتہائی ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں, لیکن ہم اپنے مقصد سے نہیں ہٹ سکتے. یہ پوری کی پوری سیرت میں کچھ لیسنز ہیں جو پوری سیرت سے ہم سیکھتے ہیں, جو پورے سیرت کی فلسفی ہے, جو پورے سیرت کا مزاج ہے, ان سارے لیسنز کو ہم نے مس نہیں کرنا. اور یہ جیسے پورے اسباب دنیا اختیار کرنا, مکمل تیاری کرنا, اور یہ ہر جگہ پر دعوت اسلام دینا, یہ سب ہم پوری سیرت سے سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, ایک اور قافلے سے ملاقات ہوئی, اور وہ قافلہ جو تھا اس میں ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا,
بیسکلی تجارتی تعلقات تھے ان کے. تو اس نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے, ایک دوسرے سے سلام دعا وغیرہ ہوئی اور پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ میرا رہنما ہے جو کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے رہا ہے. یعنی حضرت ابو بکر نے اس کانسیپٹ کو کیا کہتے ہیں, توریہ کے ذریعے سے حضرت ابو بکر نے بات کی. توریہ کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی توریہ کا مطلب ہے آپ بات کو اس طریقے سے کنوے کریں, اس طرح سے بتائیں کہ آپ ان کو سچ تو بتانا نہیں چاہ رہے تو سچ چھپ جائے. ٹھیک ہے, اب یہ تو نہیں وہ بتا سکتے تھے کہ جی یہ اللہ کے رسول ہے, نبی ہے, تو وہ یقیناً اس قافلے کا کوئی نہ کوئی قریش سے تعلق ہوگا. ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو شک ہو کہ وہ آگے جا کے بتا دیں گے یا یہ خود ہی ہمیں پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہ کچھ ہوگا, کوئی بات ہوگی جس پر حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ یہ توریہ استعمال کیا, جس میں آپ نے سچ کو چھپا دیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا. اور اس میں آپ نے کیا کہا کہ آپ میرے رہنما ہیں, یعنی اس شخص کو کیا سمجھ آئی ہوگی کہ یہ راستہ بتا رہے ہیں, شاید یہ گائیڈ ہیں جو کہ راستہ بتانے والے ہیں اور آگے راستہ ان کو جہاں بھی انہوں نے پہنچنا وہ راستہ بتا رہے. لیکن حضرت ابو بکر کا کیا مقصد تھا کہنا کہ یہ میرے وہ رہنما ہیں جو کہ مجھے اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. تو بیسکلی دونوں کا بات سمجھنے کا طریقہ فرق تھا, لیکن بات میں جھوٹ کوئی شامل نہیں تھا, سچ ہی سچ تھا. اس کانسیپٹ کو کہا جاتا ہے توریہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہی ہم یہ کام کر رہے ہو. ڈبل میننگ ٹاک ہوتی ہے نا, بات ہوتی ہے, لیکن یہ صرف ضرورت کے وقت کی جائے گی. جب بہت ہی مشکل حالات ہیں, ضرورت ہے, تب اس طریقے سے بات کرنے کی اجازت ہے. اور عام حالات میں جب ہم ڈوئل میننگز باتیں کر رہے ہیں, ڈبل ٹاک ہو رہی ہے, دو ہمارے چہرے ہیں, یہ سب اجازت نہیں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو بلا تکلف بات کرتا ہے, لیکن نرمی سے, خوبصورتی سے, اخلاق کے ساتھ. بلا تکلف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیز ہی آپ ہو جائیں. ٹھیک ہے, بیچ میں ماڈریشن, اعتدال رکھا جائے گا. یہ نہیں اب کسی کو یہ کہو نا کہ تکلف نہ کرو تو وہ بالکل ہی بدتمیز ہو جاتا ہے, کچھ زیادہ ہی فرینکنس ہو جاتی ہے. نہیں, ادب کا خیال رکھا جائے گا, لیکن بلا تکلف مومن بات کرتا ہے. اور مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے, اور جو بات ہوتی ہے وہی واضح اور وہی صاف طور پہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, جو جیسے ہوتا ہے وہی کہتا ہے, لیکن ہر معاملے کو دیکھ کر, ہر واقعے میں, ہر سچویشن میں اس کے مطابق, حکمت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو کہاں پر توریہ کا استعمال ہوگا, یہ ہر کوئی اپنی سچویشن کے مطابق بہتر سمجھتا ہے. البتہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے کی, کہیں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے سوائے 3 سچویشنز میں. وہ 3 سچویشنز کیا ہیں؟ ایک, جنگ کی حالت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. دوسرا, 2 مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے, بہت ہی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں تو ان میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. نمبر 3, اب وہ بھی ظاہر ہے کنٹرول جھوٹ ہوگا. اب یہ نہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ ہی چلنا ہے, یعنی کنٹرولڈ ہو, صحیح ہو, لیکن جھوٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تیسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان, اب وہ بھی وہ والا جھوٹ نہیں کہ میں جاؤں کہیں اور جاؤں اور میں بتا دوں شوہر کو کہ جی میں تو کہیں اور گئی تھی یا میں تو کہیں گئی ہی نہیں. یہ والے جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی, یہ اس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے کہ تم تو بھائی چاند جیسی خوبصورت ہو. اب ہر عورت تو چاند جیسی خوبصورت نہیں ہوتی نا, یہ اس میں تھوڑا سا جھوٹ کا ایلیمنٹ ہے. لیکن میاں بیوی اس طرح بول سکتے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کر, یا میں تمہارے لیے چاند ستارے توڑ لاؤں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی, میں آپ کے لیے جان ہی دے دوں, یہ ایسی چیزیں. تو یہ میاں بیوی کے درمیان میں بھی اس کو الاؤ کیا گیا. کس لیے؟ محبت بڑھانے کے لیے اور تعلق کی مضبوطی کے لیے. اس کے علاوہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, جھوٹ سے ہمیشہ دور رہنا ہے. ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے, چھوٹا سا گناہ ہے, بولتے رہو جھوٹ, حالانکہ ایسا نہیں ہے, کبیرہ گناہوں میں آتا ہے جھوٹ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ابو بکر, عرج کا مقام ہے, وہاں پر پہنچے. وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی ابو تمیم اوس بن حجر سے, جو کہ میرے خیال میں پہلے سے ہی مسلمان تھے. تو ان کے ساتھ ایک اونٹ آپ سے وسلم کا, یا حضرت ابو بکر کا, اس کو ریپلیس کیا گیا. وہ شاید بہت زیادہ تھک گیا تھا, ہو سکتا ہے طبیعت اس کی ٹھیک نہ ہو یا کچھ بھی. اونٹ کو بدلا گیا, کھانے پینے کا سامان لیا گیا, اور ابو تمیم نے آپ کے ساتھ ایک غلام کو بھی لگا دیا, وہ غلام بھی آپ کے ساتھ گیا. اور آپ تینوں پھر آگے جا کر اب پہنچیں گے کہاں پر؟ فائنلی قبا کے مقام پر. قبا کہاں پر ہے؟ پہلے پہنچے کہاں تھے, کب پہنچے تھے یہ دیکھ لیتے ہیں. 8 ربیع الاول. ٹھیک ہے, 8 ربیع الاول ہے, پیر کا دن ہے, اور 1 ہجری. 1 ہجری اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ہجرت کے جو سال ہیں وہ ڈیفائن کب کیے گئے تھے؟ حضرت عمر نے کیے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ڈیسائیڈ کیا کہ مسلمانوں کا پہلا سال کب ہوگا, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پہلا سال ہمارا 1 ہجری ہوگا, جس سال سب مسلمانوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی, وہ والا سال. اور ایک سیکنڈ پیچھے جاتے ہیں,
جی اس کے اوپر وہ والا سال ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے. کیوں یہ فیصلہ کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ ہجرت وہ موقع تھا جس پر بیسکلی مسلمانوں کے حالات بدل گئے. ہجرت سے پہلے بہت زیادہ مشکلات، ظلم و ستم تھا. ہجرت کے بعد ایک دم سے عروج کا زمانہ آنا شروع، ٹھیک ہے، فتح شروع. تو اس وجہ سے ہجرت کا جو سال تھا اس کو پہلا سال ڈیسائیڈ کیا گیا. یہ پکچر میں نے لگائی ہے، یہ ریڈ سٹار دیکھیے آپ لوگ. مدینہ سے تھوڑا سا پیچھے کر کے ہے قبا کا مقام. تو یہ وہ قبا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، اور اب یہیں پر کچھ دن کے لیے اسٹے کیا جائے گا. کس لیے؟ تاکہ حضرت علی وہاں سے نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے ہجرت کے واقعات تھے جو کہ ہم نے پڑھ لیے. ایک صحابی کا واقعہ ویسے میں نے آپ کو نہیں بتایا وہ، لیکن ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کیونکہ اس میں تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہے، میں نے چیک کرنا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں اس پورے ہجرت کے تمام واقعات سے ہم کیا سیکھتے ہیں، کیا اسباق ہم نے اخذ کیے ہیں، وہ کیا ہیں. سب سے پہلا سبق جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی مسلمانوں کی، اور اب ہم آگے دیکھیں گے مدینہ کے زمانے میں حالانکہ غزوات بہت زیادہ ہوں گی، لیکن مسلمانوں کی جو طاقت بنی، جو مین پاور ملی، جو روب اور دبدبہ قائم ہوا، اور جو اسلام کی اشاعت ہوئی، اور جو اسلام پھیلا، اور جو پرانا والا ظلم و ستم تھا کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کے دبایا جاتا تھا، وہ اب ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. مشکلات جب انسان سہتا ہے، مسلمان جب مشکلات سے گزرتا ہے اور اس پر صبر استقامت دکھاتا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے آسانی دیتے ہیں. پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی تم نے اپنے ایمان کو ثابت بھی کیا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ العنکبوت کی ہم نے آلموسٹ آدھی سورت کی ہم نے تفسیر ڈسکس کی تھی. اس میں کیا تھا؟ ساری مشکلات کا ذکر تھا کہ کیسے کیسے مشکلات مسلمانوں پر مکی دور میں آتی رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا شروع میں اس سورت کے کہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا تو بھائی ضرور جائے گا. کیا آزمائش ہوتی؟ کیا ہے آزمائش؟ ہوتی ہے ایمان کی، کہ یہ کتنے پکے ہیں ایمان کے، اللہ کی خاطر کتنا زیادہ یہ جم کر مشکلات برداشت کرتے ہیں. اور جب مشکلات برداشت کر لی تو الٹیمیٹلی آسانی آ کر رہتی ہے. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. 2 دفعہ کیوں آتا ہے یہ سورۃ الانشراح میں؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ یہ 2 دفعہ یہ آیت اس لیے آتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد 2 آسانیاں ہیں. ہر مشکل کے بعد 2 آسانیاں. کتنا بڑا ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آسانی کی ڈیفینیشن ہماری ڈیفینیشن کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی آسانی ہے. دوسرا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنی بڑی مشکل تھی اتنی بڑی آسانی ہم دنیا میں دیکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹ برابر بدلے کا دن کون سا ہے؟ وہ تو قیامت کا دن ہے. عدل اور انصاف کس دن ہونا ہے؟ وہ تو قیامت کے دن ہونا ہے. تو اگر یہاں پہ ہمیں 20% بھی آسانی مل رہی ہے نا، تو باقی 80% الٹیمیٹلی جا کے قیامت کے دن مل جانی ہے. اور قیامت کے دن جب ہمیں باقی پہ ہم نے صبر کرنا ہے پھر دنیا میں، اور جو ہم صبر کا بدلہ قیامت کے دن جا کے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یا اللہ کاش میری دنیا جو تھی نا وہ ساری کی ساری ہی مشکلوں میں ہوتی، اور میں ایک آسانی بھی نہ میں دیکھتا. ساری آسانی سارا اجر ملتا ہی مجھے قیامت کے دن. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے جس کو مشکلات کے بعد آسانی دنیا میں نہ نظر آئے نا، یہ مت سمجھے آسانی نہیں ہے. آسانی کو اللہ نے ڈیوائڈ کر رکھا ہے. پوری کی پوری تو ملنی ہی قیامت کے دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے. ٹھیک ہے، جزا اور سزا کا اصل میں دن وہ ہے. تو دنیا میں چاہے 10% مل رہی ہے، 20% مل رہی ہے، یا اللہ نے ہمارے لیے صرف صبر ہی لکھا ہے، تو صبر ہی کیجئے اور سوچئے کہ کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن دینے والے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہم کیا سیکھتے ہیں؟ بہت بڑا لیسن کہ گڈ کمپینین شپ، اچھی صحبت اختیار کرنا، اچھے ساتھی کا ہمارے ساتھ ہونا، خصوصاً مشکل وقت میں کتنی بڑی ضرورت ہے ہماری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ساتھ رکھا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اللہ نے بھی اجازت دی کہ آپ ساتھ رکھیں، کیونکہ 2 اور 2 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. 1 اور 1 ہمیشہ 2 نہیں ہوتے، 11 ہوتے ہیں. اسٹرینتھ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے موٹیویشن ملتی ہے، ہمت ملتی ہے. ٹھیک ہے، مشکلات کو فیس کرنے کا حوصلہ ملتا ہے. انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ ٹیم ورک کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے، ڈٹرمینیشن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی اپنے ساتھ اکیلا ہونا انسان کے لیے ہے ہی نہیں.
اکیلا ہونا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ سوشل اینیمل ہے, ٹھیک ہے, وہ سوشلی رہے گا, وہ معاشرے میں رہے گا, وہ لوگوں کے ساتھ رہے گا, اور اس کو کیا چاہیے, اس کو چاہیے کہ وہ اچھی صحبت اختیار کرے, وہ ان لوگوں کو ڈھونڈے جو کہ ایمان والے ہیں, ان کو اپنا رفیق بنائے, ان کو اپنا دوست بنائے, ان کے ساتھ وقت گزارے, اور ان کے ساتھ وقت گزارے جو اسے اللہ کے ساتھ جوڑے, جو اس کے ایمان کو بھی مضبوط رکھیں اور ان کے اپنے بھی ایمان پہ کام ہو رہا ہو. 2 وے پروسیس یہ مسلسل چلتا رہے, ٹھیک ہے. تو جہاں پر آپ لوگوں کو اچھے لوگ ملیں ان کے ساتھ باقاعدہ دوستی کیجیے اور ان کے ساتھ محبت کیجیے اللہ کی خاطر. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ 7 قسم کے لوگ ہوں گے نا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے صرف اور صرف اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. تو ایسے لوگوں سے محبت کیجیے, ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیے, ایسی کمپینین شپ کریٹ کیجیے, ایسی صحبت اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایسی صحبت ڈھونڈیے تاکہ الٹیمیٹلی ہمارے بچے گمراہ نہ ہو جائیں, کسی غلط لوگوں سے دوستی نہ کر پائیں. ان سے پہلے ہی انہیں اچھے دوست دے دیں, اچھے لوگوں سے ملنا جلنا رکھیں تاکہ الٹیمیٹلی ہمارے بچے بھی انہی گھروں میں آئے جائیں اور انہی کی صحبت میں رہیں. آج کل ایمان بچانا مشکل ہو گیا, آگے فیوچر میں ہمارے بچوں کے فتنے کے دور میں کیا حالات ہوں گے, کتنا مشکل ہو جائے گا اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ان دس ایرا آف گلوبلائزیشن اینڈ سوشل میڈیا اینڈ اوپن ایکسپوجر ہر چیز کا. کتنا مشکل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ پہ بہت زیادہ اور ضرور کام کیجیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل اسباب اختیار کیے, کسی قسم کی کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں. کیوں؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ قول کہ دنیا اسباب کی مکلف ہے, مطلب دنیا میں ہمیشہ اسباب کی ضرورت رہے گی. اپنے توکل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ توکل کی ڈیفینیشن ہے دوا پلس دعا, ٹھیک ہے. دوا پلس دعا از اللہ از اکول ٹو, دعا ود اللہ از اکول ٹو توکل. دوبارہ میں بول دیتی ہوں کیا ہو گیا. پورا کا پورا اسباب اختیار کرنا, دوا کرنا پلس دعا کرنا اللہ سے, دیٹ از اکول ٹو توکل الی اللہ, توکل علی اللہ. صحیح. تو توکل ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم پورے اسباب اختیار کر لیتے ہیں, پوری 100% تیاری کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کام تم کرو اس کو احسان کے لیول کا کرو, احسان کے ساتھ وہ کام کرو. یعنی ہم چاہے ایگزامز کی تیاری کریں, چاہے کہیں ٹریولنگ کریں, چاہے ہم کوئی جاب کرنے لگے ہیں, چاہے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, چاہے آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, کوکنگ کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, ہم وہ بہترین طریقے سے ہی کریں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو بھی کرو احسان کے ساتھ کرو. احسان ہوتا ہے بہترین طریقے سے کام کرنا, ٹھیک ہے, ایکسیلنٹ لیول کا کام کرنا, اعلیٰ درجے کی نیکی کے لیول کا کام کرنا, اعلیٰ درجے کی نیکی کرنا, یہ احسان ہوتا ہے. تو یہ جب ہم کر لیں گے پھر ہم معاملہ چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ سے کریں گے دعا, اور پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دعا کو قبول کریں گے. اس میں لیکن یاد رکھنے کی ایک اور بات, ایڈیشنل بات کیا ہے, یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ ہماری ریلائنس کس پہ ہوگی, ہماری ڈپینڈنسی, ہمارا انحصار کس بات پر ہوگا, اپنی محنت پر نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اتنی محنت اور مشقت کی تھی, اتنی تیاری کی تھی, اس لیے میں ایگزام میں فرسٹ آئی ہوں, یہ نہیں کہیں گے. ہمارا انحصار ہماری تیاری پہ نہیں ہے, نہ ہی ہم اپنا کریڈٹ اس تیاری کو دیں گے. صحیح. ہمارا انحصار ہے دعا پر, اللہ تعالیٰ پر. تیاری میں نے مکمل کی ہے لیکن انحصار میرا اللہ پر ہے, ڈپینڈنسی میری اللہ پر ہے کہ اللہ ہی کامیاب کرائے گا, اور اینڈ میں ہم کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ کو دیں گے اپنی کامیابی کا کہ یا اللہ تو نے کامیاب کیا, میری محنت کی وجہ سے میں ہوئی نہیں ہوں, چاہے ہم نے 100% محنت کی. ٹھیک ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ شفٹ ہے جو کہ ہم پوری سیرت میں دیکھتے ہیں اور یہ ہم نے اپنانا ہے. اور یہاں پہ میں نے دوبارہ لکھ دیا کہ توکل کیا ہوتا ہے. توکل میں یہ بالکل نہیں آتا کہ ہم وہی ایکٹ فولشلی, ٹھیک ہے, یا وہی لوز ہوپ, بالکل ہی امید ہار کے بیٹھ جائیں, یا ہم بس کوئی تیاری ہی نہیں کر رہے, بے وقوفوں کی طرح لگے ہمیں تھوڑا بہت بس ہو جائے گا, کر لیں گے, کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ, بہت ہی ایزی لے رہے ہیں. کسی بھی معاملے میں ہمارا یہ مسلمان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, وہ ہر معاملے کو بہترین انداز سے ہی انجام دیتا ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑے معاملہ ہے. آگے ہم نے کیا دیکھا, اللہ تعالیٰ کی تدبیر ورسز دشمنوں کی تدبیر, برے لوگوں کی تدبیر. تو اللہ کی جو تدبیر ہے اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا, اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے کسی کی کچھ بھی چلنے والی نہیں ہے. اس لیے دیکھیں دشمن کا خوف تو ہوتا ہے, یا برے حالات کا خوف تو ہوتا ہے,
لیکن اس خوف کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور اس کی وجہ سے ہم اب کچھ کر ہی نہیں پا رہے، کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے، جو ہمارا گول تھا، ٹارگٹ تھا، اس کو اچیو کرنے کے لیے اب ہمارے اندر انرجی ہی نہیں ہے، ہماری انرجی ساری وہ نیگیٹو فیلنگز کی طرف جا رہی ہے۔ خوف اور ڈر اور دبدبہ، روب اینیمی کا، دشمن کا یا کسی کا بھی اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، امتحان میں فیل ہونے کا۔ کیوں بچے آج کل خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کتنے واقعات ہمارے پاس آ رہے ہیں لوگوں کی خودکشیوں کے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی جو تدبیر ہے اس پر اب بھروسہ ہی نہیں کوئی رہا۔ لگتا کیا ہے کہ جی یہ میرے ساتھ یہ جو برا ہو رہا ہے بس یہی مجھ پہ حاوی رہے گا تو میں زندگی ہی ختم کر لوں، حالانکہ اللہ کی تدبیر ڈیفینیٹلی کچھ اور ہوگی اور اللہ کی تدبیر ڈیفینیٹلی اس سے بہتر ہوگی۔ تو بھئی آپ صبر کریں، برداشت کریں اور آگے چلتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی تدبیر پر مکمل بھروسہ رکھیں، اللہ کی وہ تدبیر جس کا ذکر ہم نے ابھی سورۃ الانفال میں پڑھا اور آگے بھی بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابلیس کی ڈیسپریشن۔ ابلیس کتنا زیادہ مصیبت میں آ چکا تھا اور اس کو پتا تھا وہ مصیبت میں آ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر ہی کر دیا، ظاہر کر کے انسانی شکل میں وہ وہاں پہ موجود تھا اور ان کو پتا بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ ابلیس ہے، یہ کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے پوری کی پوری خبر دے دی۔ تو ہم یہاں سے سیکھتے کیا ہے؟ شیطان کوئی طریقہ چھوڑتا نہیں ہے ہمیں ہرانے کا، مسلمانوں کو ہرانے کا، ہمیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کا، ہمیں عمل سے پیچھے کرنے کا، ہمیں سست کرنے کا، ہمیں نمازوں سے ہٹانے کا، ہمیں پردہ چھڑوانے کا، کسی بھی کام سے شیطان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ یاد رکھیے گا یہ بات۔ ہمیں کیا لگتا ہے بھئی میں تو بڑی اچھی مسلمان ہوں، مجھے کیا کہہ دینا ہے شیطان نے، میں تو ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی، میں پڑھتی رہوں گی، نمازیں بھی چلتی رہیں گی، سب ایسے ہی چلتا رہے گا، میرے بچے بھی ٹھیک رہیں گے، ایمان پہ ہی رہیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمیں اس بات کا خوف ہر وقت ہونا چاہیے۔ انہ لکم عدو مبین، بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ سورہ یاسین سے میں نے پڑھا ہے کہ بے شک وہ تمہارا جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلم کھلا واضح دشمن ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے یہ تم پہ حملے کرے گا، اور جتنا زیادہ تم ایمان میں اسٹرانگ ہوتے جاؤ گے اتنے ہی یہ تم پہ حملے کرے گا۔ جو تمہاری بیسکلی کمزوری ہوگی نا اس کو آ کے پکڑے گا، وہیں سے تم پہ حملہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ کسی کے پاس اگر اچھا شوہر نہیں ہے فرض کریں، وہیں سے آ کے شیطان ہمیں پکڑے گا، اسی معاملے میں بھٹکائے گا، ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف ہمارے ذہن کو لگانے لگ جائے یا اور ہمارے دل میں برائیاں ڈالنے لگ جائے، ٹھیک ہے؟ کسی کی اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اسی بات پہ حسد ڈالنے لگ جائے دوسروں کی اولاد دیکھ کے، یا اور کسی بھی بات پہ کہنے، یا ہو سکتا ہے نا کہ اس کے دل میں پہلے تو حسد کوئی نہیں تھی اور اس کو لگے کہ میرے دل میں یہ کیسے ہو سکتی ہے، لیکن شیطان یہ کر سکتا ہے کہ وہ بعد میں حسد ڈال دے۔ یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، شیطان ہماری کمزوریاں پکڑ کے ہر طرف سے ہم پہ حملے کرے گا، اور جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ اس کو چوری کرنے کے لیے، اس پہ حملے کرنے کے لیے بار بار آئے گا۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، اس کو دشمن ماننا ہے، ہر وقت اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، اور مکمل کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم اس سے، شیطان سے دور رہیں، اور شیطان سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہونا چاہیے کہ شیطان دور رہے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی زیادہ بہادری کا کام کیا، حالانکہ وہ اس وقت کتنے چھوٹے تھے، ٹین ایج میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ٹین ایج میں ہی تھے، 15 16 17 کچھ اس طریقے سے۔ تو انہوں نے کتنی زیادہ بہادری دکھائی کہ انہوں نے فوراً ایگری کر لیا، اس بات پہ مان گئے کہ ہاں میں اس بستر پہ لیٹ جاؤں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ اس عمر میں اتنا زیادہ ہونا، اتنی طاقت ہونا، اتنی ہمت ہونا کہ جان دینے کے لیے تیار ہیں اور فوراً مان جانا، یہ بڑی ہمت اور بڑے جذبے اور بڑی اطاعت والی بات ہے۔ سمعنا و اطعنا، سارے کے سارے صحابہ کا ہم پوری سیرت میں دیکھیں گے کہ سنتے تھے اور عمل کر لیتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی تعریف کی ہے نا، سورۃ الفتح میں تعریف کی، سورۃ الحشر میں تعریف کی، اور بھی بہت ساری صورتوں میں، سورۃ البقرہ میں تعریف کی، اتنی زیادہ صورتوں میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے، سورۃ البینہ میں بھی آتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ اسی وجہ سے، کیونکہ کیا کرتے تھے صحابہ، کیا ایٹیٹیوڈ، کیا ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا کہ جیسے ہی سنتے تھے فوراً اطاعت کر لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اسی میں آج کل یہی ہمارا پرابلم چل رہا ہے، ہم سنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، عقل کے گھوڑے پہلے دوڑانے لگ جاتے ہیں۔ اچھا پردہ کرنا ہے، کیا، کیوں، کیسے، کس وجہ سے، اس میں تو آپشن ہے،
یہ تو اختیاری ہے، یہ تو مستحب ہے، تو کرنے فرض تو ہے ہی نہیں کرنے کی ہم اتنی رخصتیں ڈھونڈتے ہیں، نہ بھی رخصت ہو نا ہم ہم بنا لیتے ہیں کہ نہیں یہاں سے یہ چور دروازہ ہے، مجھے کسی طریقے سے یہ نہ کرنا پڑے. ہمارے یہ حالات ہیں آج کل. ٹھیک ہے، تو یہ سمینا واتانا والی جو بات ہے نا، ہم جب سنتے ہیں نا ایسے لیکچرز یا کوئی بھی واقعات، جذبہ بڑا آتا ہے. قرآن مجید میں بھی جب پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں وغیرہ، اس میں بھی سمینا واتانا جیسے ہی آتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں ہم تو ہیں ہی، ہم ہی ہیں. لیکن جب عمل کی بات ہوتی ہے تو وہ ہم ہوتے نہیں ہیں اصل میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے جس پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور صحابہ نے غزوہ حنین ہوئی تھی نا، جب صحابہ نے آپ سے سے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم ان کے حضرت موسیٰ کے جو صحابی تھے نا ان کی طرح نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ جائیں گے، بلکہ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ کے جو صحابی تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جنہوں نے بیسکلی درخت سے مانگنے لگ گئے تھے، ہم ان کی طرح نہیں بنیں گے. یہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا. غزوہ بدر پہ انصار نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جی تم خود جا کے غزوہ لڑو، تم خود جا کے جنگ لڑو، آپ اور آپ کے اللہ وہ لڑ لیں، ہم تو نہیں لڑنے والے. ہم تو بھائی وہ آرمی جو ہے، جو دشمن ہے وہ بڑے مضبوط ہے، ہم تو نہیں آنے والے. تو ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ہر وقت ہر جگہ پہ آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کی طرح بننا ہے. اس کے بعد ہم نے حضرت سراقہ سے سیکھا کتنی دانائی، کتنی عقل تھی. بدو ہوتے ہوئے، صحرا میں رہتے ہوئے فوراً وہ سمجھ گئے سچ کو کہ نہیں یہ تو معاملہ ہی کوئی اور ہے. یہ تو فوراً پہچان بھی گئے نہیں یہ شخص سچا ہے، اور یہ الٹیمیٹلی آگے جا کے بہت بڑا نام ہونے والا ہے اس شخص کا. اور اس کے بعد انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ جی میں اپنی امان بھی لکھوا لوں. اور اس کے بعد یہ کنورٹ کب ہوئے تھے یہ تو میں نے بتایا نہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا پھر فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ ہوا ہے، اس کے بعد ان کے قبیلے کو فتح کیا گیا ہے. اس وقت انہوں نے اپنی امان دکھائی کہ مجھے امان دی گئی تھی. اس کے بعد ان کے پورے قبیلے نے انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد یہ مدینہ میں رہنے لگے. اور پھر جب کسرا پرشین امپائر جب فتح ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو وہاں سے پھر جتنے بھی زیورات تھے ان کے محل کے اندر وہ سارے کے سارے لائے گئے. حضرت عامر ابن جراح جو تھے نا، وہ تھے کمانڈر آرمی کے وہاں پر. تو وہ سارے کے سارے زیورات مدینہ میں بھیجے گئے، کیونکہ خلیفہ تو مدینہ میں تھے نا. حضرت عمر کے پاس بھیجے گئے کہ اب ان کی یہ مال غنیمت ہے، اب اس کی ڈویژن کی جائے. تو جیسے ہی کسرا کے کنگن دیکھے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سراقہ کو بلایا جائے. حضرت سراقہ کو لایا گیا، ان کو وہاں پر بٹھایا گیا، ان کو کسرا کے کنگن پہنائے گئے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی حضرت سراقہ سے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سچ کیا گیا. حضرت سراقہ کو کنگن پہنائے گئے. اور یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت سراقہ کو پھر پورے شہر کا چکر بھی لگوایا گیا، یہ دکھانے کے لیے، اسلام کا رعب اور دبدبہ اور سچائی دکھانے کے لیے کہ دیکھو وہ بادشاہ اور اس کے کنگن ایک بدو شخص جو ہے اس کے بازوؤں میں ہے. تو اس طرح یہ سارا واقعہ سچا بھی ہوا. اور اس کے بعد یہ جو فیوچر کا بتانا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں بہت جگہ پر پروفیسیز بتاتے ہیں اور فیوچر کی بات بتاتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا، خوشخبری کے طور پہ بتایا جاتا ہے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو بھی کیوں بتایا؟ صرف اور صرف خوشخبری دینے کے لیے، انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ اسلام کے بارے میں سوچیں اور اسلام کی طرف آئیں. یہ ایک موٹیویشنل ٹیکنیک ہے. جیسے ہم بھی کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ نماز پڑھو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے. ٹھیک ہے، فیوچر کی بات ہم بتا رہے ہیں نا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے. بہترین طریقے سے نماز پڑھو، اچھی نماز پڑھو. صحیح. تو یہ جو موٹیویشنل ٹیکنیک ہوتی ہے نا، تھرو ریوارڈز، تھرو انسینٹیوز، اس کو ہمیں بھی ضرور اپنانا چاہیے. اب ہم پروفیسیز یا فیوچر پریڈکشنز نہیں کر سکتے، اب اس پہ نہ آ جائیے گا. یہ صرف رسول ہی کر سکتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا. فیوچر پریڈکشنز سے ہم نے ہمیشہ دور ہی رہنا. ہمارے لیے یہ حرام ہے. ٹیرو کارڈ ریڈرز اور پالمسٹ اور جو بھی مستقبل کی باتیں بتانے والے ہیں ان کے پاس جانا حرام ہے. نجومی وغیرہ اور یہ جو سٹارز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکارپین اور لیو وغیرہ وغیرہ، اس سب سے دور رہنا ہے. حرام ہے یہ سارا کچھ ہمارے لیے. لیکن ویسے موٹیویٹ کرنے کے لیے جنت کی باتیں یا جہنم کا بتانا، یہ سارا کچھ کرنا. صحیح. اس کے بعد ہم ام معبد کے قصے سے بھی سیکھتے ہیں کہ انہوں نے، حالانکہ وہ بوڑھی عورت تھیں اور اتنا زمانہ انہوں نے گزارا تھا صحرا میں،
کیا ایکسپوجر ہوتا تھا ان کا. ہماری طرح یونیورسٹیز کی کتابیں بھی نہیں, 16 سال انہوں نے جھگ نہیں مارا ہوا تھا کالج اور یونیورسٹیز میں, اور ہم اتنا جھگ مار کے بھی ہماری عقل اور دانائی ان کے لیول پہ نہیں پہنچ رہی. پتہ نہیں 16 سال ہم کیا کر رہے ہیں, اور پھر بھی ہم 1 سال اپنی زندگی کا نہیں نکالتے قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کہ ہم میں بھی کوئی عقل اور دانائی آ جائے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زمانے سے سیکھا ہوا تھا. جی, تو یہ ام معبد سے ہم یہ سیکھتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہی انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ معجزہ اور یہ جو شخص ہیں یہ جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے, یہ سچے ہیں, یہ سچے نبی ہی ہیں, اور دونوں انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. پھر جو کانسیپٹ آف توریہ ہے, کانسیپٹ, اس کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹیل بھی میں نے بتا دی, حدیث بھی اس سے ریلیٹڈ بتا دی, اس میں ہمیں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ اور فراڈ, دھوکہ دینا, یہ سب گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے, اس کو ہم کبھی نہیں کر سکتے. اور توریہ کا استعمال بھی جہاں پر ضرورت ہوگی وہیں پہ کیا جا سکتا ہے ایکسٹریم کنڈیشنز میں. اس کے بعد آخری بات جو ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ ہیلپ دوز ہو ہیلپ اللہ, ٹھیک ہے. یہ بار بار ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. سورۃ الصف میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم بن جاؤ اللہ کے انصاری, اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا اپنے ساتھیوں سے, اپنے حواریوں سے, ان کے صحابی کو حواری کہا جاتا تھا, صحیح, تو حواریوں سے کہ من انصاری اللہ, کون بنے گا انصاری اللہ کا. تو قال الحواریون, حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم بنیں گے اللہ کے انصار, اللہ کے مددگار. تو اللہ کے بارے میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, واللہ غنی حمید, اللہ تو غنی ہے, اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نہ کسی مدد کی, نہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد, کوئی ضرورت اللہ کو تو ہے ہی نہیں. لیکن ہم اصل میں اللہ کے مددگار بن کے کر کیا رہے ہوتے ہیں, اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں, اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی مدد اپنے لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سورۃ الحج کی آیت ہے, آیت نمبر 40, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا, ٹھیک ہے. تو اللہ کی مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے, اللہ کی مدد کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا. تو جو جتنا اللہ تعالیٰ کے دین میں انوالو ہوگا, اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائے گا, اللہ تعالیٰ کے دین میں, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں وہ ہم اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ میری کتنی انوالومنٹ ہے اللہ کے دین میں, صحیح. تو جو جتنی اللہ کی مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں گا. اور صرف یہی نہیں, سورہ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ, اگر تم مدد کرو گے اللہ کی, ینصرکم, وہ مدد کرے گا, ینصرکم, وہ مدد کرے گا تمہاری, ٹھیک ہے. تو ہم نے بننا کیا ہے, انصار اللہ. یہ سارے لیسنز تھے جو ہم نے آج کے پوری حلقے سے سیکھے اور ہجرت سے سیکھے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے مدینہ کے بارے میں کچھ حقائق, مدینہ کی فضیلت کیا ہے, مدینہ کی اہمیت کیا ہے, مدینہ کو ہی کیوں چوز کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے, اور آگے پھر آپ سے حضرت علی پھر وہاں پر پہنچے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی کتنے دن وہاں قیام کر کے پھر مدینہ میں انٹر ہو گئے, اور مدینہ میں آپ کو کیسے خوش آمدید کہا گیا, اور وہ پہلی حدیث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جا کر فرمائی وہ کیا تھی. اور اس کے بعد پہلا کام جو آپ نے کیا مدینہ جا کر وہ کیا تھا, ایک ٹریٹی آف مدینہ بنائی گئی تھی, میثاق مدینہ, جس کے اوپر سب سے سائن لیے گئے تھے. وہ کون سی پارٹیز تھیں, یہ انشاءاللہ اگلی ساری کلاس میں ہم ڈسکشن کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.